اس کا تعلق انسان کی موت کے بعد کی زندگی سے ہے. انسان مرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے، اور اگر اعمال اچھے ہوں تو اچھی پاک اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اعمال برے ہوں تو قبر کا عذاب انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ہمارے آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے عذاب قبر کا بیان. قبر کے اندر انسان کو کیسے کیسے عذاب اور کن کن وجوہات کی بنا پر پیش آتے ہیں. انسان جب قبر میں اترتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان جب قبر میں اتر جاتا ہے اور مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، اور لٹا کے جب گھر والے اعزا و قاری جب واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک، پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، اور پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دین الاسلام، وہ کہتا ہے مومن ہو تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور تیسرا سوال رسول پاک کے بارے میں ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم، یہ جو صحابہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ جو ہستی کے سامنے موجود ہے، بتا دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ مومن ہو تو کہتا ہے فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. فیقولان لہ وما یدریک، فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا، مجھے قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. فآمنت بہ، بس میں ان پر ایمان لے آیا. وصدقت، اور میں نے ان کی تصدیق کی. كذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اور اسی بارے میں ہے اللہ پاک کا یہ قول کہ خالق کائنات ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور اس ثابت قدمی کے ذریعے وہ اللہ کو، اپنے دین کو اور اپنے نبی کو قبر میں پہچان لیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ. پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے آسمانوں کی طرف سے، ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور پس اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے. فَيُفْتَحُ، اور وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قال فیاتیہ
روحها وطيبها ويفتح له فيها مبدأ بصره. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جو ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے جنت کی خوشبوؤں کے گھلے اللہ پاک اس شخص کو عطا فرماتا ہے، اور جنت کو اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا، قبر کو کھول دیا جاتا. وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور جو کافر ہو یا منافق ہو، کافر یا منافق اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَجُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، کہ جس طرح مومن کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے قبر کے اندر، اسی طرح کافر اور منافق ان کے جسموں میں بھی روحیں ڈالی جاتی ہیں، اور دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فَيَجْلِسَانِهِ، وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہو لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو پتا نہیں. فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کون سا؟ فیقول ہا ہو لا ادری، وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا. پھر فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر سوال ہوتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوئی؟ وہ پھر جواب دیتا ہے ہا ہو لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں. فجنادی منادی من السماء ان کذب فافرشوہ من النار، پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بول رہا ہے، بس اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے دوزخ کے فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اس کے لیے دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا فَسَمُومِهَا، اور پس جہنم کی گرمی آتی ہے، جہنم کی لپٹیں آتی ہیں اور اس شخص پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے. وَيُدَجَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں. قبر اس کو دباتی ہے، دبوچ لیتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. ثم يقيد له آہا وأصل معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا، ایسا فرشتہ جو اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا، اور اس کے ہاتھوں میں ایک گرز ہوتا ہے لوہے کا، اور وہ گرز ایسا ہوتا ہے لو ضرب بها جبل لصار ترابا، کہ وہ اس گرج کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ہل جائے گا، وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فَيَضْرِبُهُ، پس وہ اس کو مارتا ہے بِهَا، اس گرج کے ساتھ، ضربۃ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، کہ وہ گرج اس کو مارا جاتا ہے یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کی ساری مخلوق اس مار کی آواز کو سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے. انسان اور جن اس آواز کو نہیں سنتے، باقی اس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق یہاں تک کہ پرندے تک اور جانور تک بھی گرد کی اس مار کی آواز کو اور اس مردے کے چیخنے کو سنا کرتے، عذاب کی آواز کو سنتے. فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، یوں ہی ایک ضرب اس سے پڑتی ہے وہ مٹی ہو جاتا، اور دوسری ضرب سے پہلے اللہ پاک اس کو پھر وجود عطا کر دے گا. پھر لگتی ہے مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو وجود عطا کرتا. تو یہ ہے عذاب قبر کے حوالے سے وہ نقشہ جو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قبر سے ایک آواز سنی تو پوچھا کہ یہ شخص کب مرا، متا ماتا ہاضا، یہ شخص کب فوت ہوا، کب مرا؟ قالوا مات فی الجاہلیہ. سنن نسائی کی حدیث، صحابہ نے بتایا کہ یہ جاہلیت کے دور میں مرا ہے. یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اطمینان محسوس فرمایا کہ یہ شخص
مجھے یعنی اطمینان ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا جس کی قبر کے اندر سے عذاب کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ حضور کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ تو کیا حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص جاہلیت کے دور میں مرے تو شرک کی حالت میں مرے تھے۔ پھر آگے دو نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے لولا ان تباغن لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، حضور نے فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے تو میں ابھی تمہیں اس قبر میں مردے پر ہونے والے عذاب کی آواز کو سنا سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد تشریف لائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج یہودیوں کی قبروں کے اندر ان پر ہونے والے عذاب کی آواز کو سنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی جب قیامت کا اعلان ہوگا تو انسان کا ٹھکانہ وہ چاہے جنت میں ہو چاہے جہنم میں ہو، اگر جنت میں ہو تو ہر صبح اس مومن کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا اور ہر شام کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا، اور اس طرح انسان اگر کافر ہو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو یا منافق ہو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو تو جہنم کا ٹھکانہ اسے صبح بھی دکھایا جاتا ہے اور شام کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آقا نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا، اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں، وہ باتیں کہ جنہیں ہم انسان اپنی زندگی میں ایک نارمل باتیں تصور کرتے ہیں، وہ بڑی وجہ بھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا، اور دوسرے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا تھا۔ ایک پر چغلیاں کرنی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کی سنی اس کو سنا دی، اس کی سنی اس ادھر کو سنا دی، تو یہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کرواتا تھا، دنگے کرواتا تھا، فساد کرواتا تھا، ایک کا عیب دوسرے تک، دوسرے کا عیب تیسرے تک، تیسرے کا عیب دوسرے تک، تو اس کا کام ہی یہی تھا۔ تو بس اللہ پاک نے اس چغل خوری کے سبب خالق کائنات نے شخص کو عذاب کے قبر میں مبتلا کر دیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جب پیشاب کرتا تھا تو اس طرح بے احتیاطی کرتا تھا کہ پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا تھا، تو اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت خالق کائنات نے اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا کرا دیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک قبر پر رکھ دیے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو سبز شاخ ہے، یہ جو میں نے دونوں کی قبروں پر رکھی ہے، یہ سبز شاخ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یعنی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سبز درخت ہوتا ہے ہر پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی صدا دیتا، اللہ کے ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی، اور جو ہی کوئی پتا اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور خشک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تو جب تک درخت ہرا ہو تب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب تک خدا کا ذکر کرتا ہے تب تک ہرا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر اسے چھوٹ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے پتا اور زمین سے گر جاتا ہے۔ دوسرے میں یہ سمجھ کہنی ہے جو اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک یہ سمجھ رہے گی اللہ پاک ان کے ذکر کے صدقے میں قبر والوں پر سے عذاب اٹھاتا ہے، عذاب اٹھاتا ہے اللہ۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور خطرناک چیز، خوفناک چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی پر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی جب بھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک پر ہو جاتی تھی۔ لیکن جب آپ کے سامنے جنت کا یا دوزخ کا ذکر کیا جاتا تو آپ نہیں روتے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں راز کیا کہ جب بھی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں زاروں قطار ہوتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی، لیکن جب جنت کا ذکر ہوتا ہے یا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں پلکیں نہیں بھیگتی۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس پر
انہوں نے فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار علیہ السلام سے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. قبر پر اس لیے روتا ہوں, جہنم کے عذاب کا سن کر نہیں روتا, اور قبر کو تو دیکھ کر قبر کے سرانے کھڑا ہو کر اس لیے روتا ہوں, اس لیے بکا کرتا ہوں کہ آقا نے بتایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو قبر کے امتحان سے سلامت گزر گیا اس کا جہنم میں جانے کا امکان ہی نہیں. تو چونکہ یہ پہلی منزل یہی ہے, مجھے اس منزل سے ڈرا تھا. جہنم کا یا جنت کا مرحلہ ہو تو آگے کا مرحلہ, تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے, جہاں سے بچ گئے تو آگے اللہ کی رحمت استقبال کرے گی. اگر یہیں قبر ہو گئی تو پھر آگے کا مقصد خدا حافظ ہے, آگے بھی جنت کا کہاں امکان ہے. تو اس لیے کیونکہ قبر جو ہے وہ یہ انسانی کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے. جو جہاں سے کامیاب گزر گیا تب آگے اس شخص کے لیے اللہ کے انعامات کے دروازے کھلے. اس لیے یہی وجہ سے میں جب قبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو روتا, یہاں سے بچ گیا تو جہنم سے تو خود بخود بچ جاؤں. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یسلط علی الکافر فی قبرہ 99 تمینا, فرماتے ہیں کہ کافر کی قبر پر یعنی کافر پر قبر کے اندر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. 99 سانپ اس کی قبر پر مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں اور ڈستے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں. 99 سانپ اس شخص پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو حالت کفر میں مر جاتا اور یہاں تک کہ قیامت تک ڈستے رہیں گے. اور ان سانپوں کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک سانپ, وہ سانپ جو کافر پر مسلط کیے جاتے ہیں ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک سانپ زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے. ایک سانپ اگر زمین پہ پھونک مار دے تو قیامت تک سبزہ اگنا بند ہو جائے. اور یہ 99 سانپ ایک کم 100 سانپ اس کافر کے جسم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ سنن دارمی کی حدیث ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور قبر کے عذاب کا ذکر کر کے کہنے لگی کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے رکھے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوگا, کیا قبروں میں بھی گرفت ہوگی؟ اس پر آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں نعم عذاب القبر حق, ہاں قبر کا عذاب برحق ہے. اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد حضور علیہ السلام کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا. اور سنن نسائی کی حدیث آقا دو جہاں ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قدموں سے لپٹ جانے سے خدا جنت میں عطا فرما دیتا ہے, جب وہ نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے تو حاضرین ہمیں تو کتنے درجے یعنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کس طرح قبر کے عذاب سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں کیسے پناہ نہیں مانگنی چاہیے. تو خالق کائنات کے محبوب ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے توبہ کرو, استغفار کرو اور اس سے یعنی اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو, کیونکہ اب اس شخص سے سوال کیے جانے والے, اس سے پوچھا جانے والا. اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آگے جو نے ارشاد فرمایا کہ قال ان الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم. آقا فرماتے ہیں کہ بے شک گناہگار مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ درندے بھی ان کی چیخو پکار کی آواز کو سنا کرتے ہیں. اور پھر وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہیں عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں میں مسلم یموت یوم الجمعہ اور لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر. آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ خوش نصیب مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچا دیتا. سبحان اللہ, عذاب قبر کے فتنہ سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا. اور اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بشمار روایات انہوں نے اس حوالے سے نقل کی
اور فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں گئے اور آپ خچر پر سوار تھے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو یکایک خچر وہاں سے اس طرح گھبرا کر ہٹا کہ حضور علیہ السلام اس خچر سے اپنی سواری مبارک سے نیچے زمین پر تشریف لانے کے قریب ہو گئے. تو دیکھا اچانک دیکھا کہ وہاں پر 5-6 قبریں ہیں، جسے خچر اچانک ڈر کر پیچھے ہٹا. آگے دیکھا تو 5-6 قبریں. پھر آگے کو جہاں سے تم نے پوچھا کہ کوئی پہچانتا ہے ان قبر والوں کو، یہ کن کی قبریں ہیں؟ ان پر ایک جہاد کیا اللہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں. آپ نے سمجھا کہ یہ کس حالت میں مرے؟ پوچھا حضور نے کس حالت میں مرے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دفن نہ ہوئے ہوتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کے عذاب کی آواز بھی سنا دی، اور خدا تمہیں جو ان پر عذاب ہو رہا ہے ان مشرکوں پر، اللہ پاک تمہیں اگر میں کہتا اور اگر مجھے تمہارے ڈر اور خوف کا خیال نہ ہوتا تو ابھی ہم تمہیں ان پر ہونے والے عذاب کی آواز کو بھی سنا سکتے. اسی طرح حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے واسطے اس کی قبر باغ ہو جاتی ہے، گلستان بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے، اور 70 گز تک قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ 14ویں رات کی چاندنی ہوتی ہے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. یعنی جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، میرے تعلق سے منہ موڑ لیا اور میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میرا ذکر نہ کیا اور میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، تب میں اس شخص کی زندگی اس کے واسطے تنگ کر دوں گا اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھا اٹھاؤں گا جو میرا ذکر نہیں کرے گا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا. ایسا شخص خالق کائنات کے ساتھ ہے کہ میں قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی. اس پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں یعنی اس کی ذات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام بدر کے قبرستان میں میرا گزر ہوا. بدر کے مقام پر، اس مقام کے قبرستان سے میرا گزر ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک قبر تھی. اب لوگوں نے، دیکھنے والوں نے قبروں کو اور قبر والوں کو کس حال میں دیکھا؟ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام بدر کے قبرستان میں میرا گزر ہوا. میں نے دیکھا کہ قبر پھٹی اور اچانک اس قبر کے اندر سے ایک مردہ نکلا اور اس کی گردن میں لوہے کا توق تھا. قبر پھٹی، اس میں سے مردہ نکلا اور اس مردے کی گردن میں لوہے کا توق تھا. اس نے مجھے پکارا، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ مجھ کو پانی پلاؤ. مجھے تعجب ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور نکلا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. اس نے مجھے پکار کر کہا کہ عبداللہ خبردار اس کو پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے، اور اس کو کوڑا مارنے لگا اور کوڑوں کی اس پر بارش برسا دی یہاں تک کہ وہ دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. ایک شخص کے پاس نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کہا کہ خبردار اس کو مت پانی پلانا. کوڑے مارتا مارتا دوبارہ اس کو قبر کے اندر اس نے اتار دیا. اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور اس واقعہ کو میں نے کیا، میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے، قبر پھٹنے سے جو باہر نکلا، جو تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، وہ اللہ کے دین کا دشمن ابو جہل تھا. ابو جہل تھا. اور ابو جہل پر ہونے والا عذاب خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دکھایا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا ایک سبق وہ دنیا تک پہنچا دیں کہ اللہ اور اس کے دشمن، اس کے دین کے اور محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کا عالم بننے کے بعد ایسا ہی ہوا کرتا. اسی طرح حضرت حبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ
سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار مقام اصحابہ کی طرف گزرا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر سے نکل کر میری طرف چلا. قبر پھٹی, اس میں شخص نکلا اور میری طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہیں کہ اس کا چہرہ اور سر آگ سے بھرا ہوا تھا اور تمام بدن اس کا زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. اور اس نے فریاد کی کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا. اچانک میں نے دیکھا کہ اسی قبر سے ایک اور آدمی نکلا, اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا, کوڑا پکڑا ہوا ہے. اس نے آواز دی کہ خبردار اس کو پانی کا گھونٹ مت پلانا, اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوبارہ قبر کے اندر لے گیا اور یہاں تک کہ دونوں اس قبر میں اتر گئے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حال دیکھ کر میری سواری کی اونٹنی بھاگی اور میں اس کو سنبھال نہ سکا اور ایک مقام پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں نے اونٹنی بٹھائی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہوا اور صبح ہوتے ہی مدینہ پاک پہنچا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعہ بیان کیا. جس طرح دیکھا ہے کہ قبر کھڑی ہے, اس میں شخص نکلا ہے, اس کو عذاب ہو رہا, اس نے مجھ سے پانی مانگا. پھر اس کے بعد ایک اور شخص نکلا, اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا, وہ اس کو مار رہا تھا اور اس نے مجھے پانی پینے سے روکا. پھر وہ دونوں قبر کے اندر اتر گئے اور قبر جس طرح پھٹی تھی اس طرح دوبارہ وہ مل گئی. یہ کیا منظر تھا, یہ کیا عالم تھا, وہ شخص کون تھا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے آدمیوں کو بلایا, طلب کروا دیا. جتنے بوڑھے تھے ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ مجھے فلاں مقام پر ایک قبر ہے, فلاں مقام پر ایک شخص ہے, مجھے اس شخص کا حال بتاؤ, وہ شخص کیسا تھا, اس کی زندگی کیسی تھی, اس کے شب و روز کیسے تھے. ایک بوڑھے نے کہا امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ وہ ایک قبیلے کا آدمی تھا اور وہ جاہلیت کے زمانہ میں مرا تھا اور یہ وہ شخص تھا کہ اگر اس کے گھر میں مہمان آ جاتا تھا تو وہ مہمانوں کا حق نہیں دیا کرتا تھا, مہمانوں کی تقریم نہیں کیا کرتا تھا, مہمانوں کی عزت نہیں کیا کرتا تھا اور مہمانوں کا حق کبھی نہیں ادا کرتا تھا. گویا انسان نیچت کی تسلیم کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک نے اس بادعملی کے سبب سے خالق کائنات میں مرنے کے بعد اس شخص کو قبر کے عذاب میں مبتلا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. جب اس کا انتقال ہوا اور دفن کر کے سارے لوگ جب روانہ ہوئے تو اللہ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ فرشتے اس کو پکڑ لے اور اس کو پکڑ کر درے مارنا شروع کر دیا. اب فرشتے نے درا مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا اللہ اے مولا میں تو تیرا بڑا تابعدار بندہ تھا, بڑا فرمانبردار بندہ تھا, یہ مجھے درے اور کوڑے کس سبب سے مارے جا رہے ہیں؟ اس پر خالق کائنات کے حکم سے اس فرشتے نے یعنی اس شخص کو درے مارنا شروع کر دیے اور کسی چیز کا انتظار نہیں, اللہ کا حکم دیکھا اور اسے اس کو 50 درے مارے اور 50 درے کھانے کے بعد جب اس کے دروں میں کچھ کمی ہوئی تو یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ایک درہ مارو. پھر جب وہ فرشتہ نے ایک درہ مارا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. آگ سے بھرنے کے بعد وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا اور جب اس عذاب سے کچھ افاقہ ہوا تو فرشتہ سے پوچھا کہ میں تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوں, اللہ کرتا رہا ہوں, مجھے یہ کس جرم میں کس عمر میں مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ اس پر فرشتہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز ادا کی تھی, بغیر وضو کے تو نے ایک دن نماز ادا کی تھی اور اللہ پاک نے بے شک تیری نیکیاں ہیں, تو عبادت گزارتا متقی تھا پرہیزگار, لیکن بغیر وضو کے نماز ادا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے تجھ پر عذاب مسلط ہو گیا. ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز ادا کی تھی. ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دن تو کہیں سے کہیں گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص مظلوم تھا, مدد کا مستحق تھا, مدد کا طلبگار تھا. اس نے تجھے آواز دی تھی, او اللہ کے بندے میں مظلوم ہوں, میں مجبور ہوں, میں مقہور ہوں اور خدا کے نام پر میری مدد کر, مجھے اس مصیبت سے نجات دے, اس اذیت سے نجات دے, اس مصیبت سے نجات دے. تو اپنے تقوی کے نشے میں اتنا بدمست تھا کہ تو نے اس مظلوم کی آواز پر کان نہیں دھرے. ایک وہ وجہ تھی, ایک تیری یہ وجہ تھی کہ ایک مظلوم شخص تجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا مگر تو نے اس شخص کی مدد نہیں کی. لے ساری زندگی کا تقوی تیرا ایک طرف رہ گیا اور دو باتوں کا عذاب تجھے جہنم سے, تجھے قبر کے اندر مل رہا اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب تجھ پر مسلط ہو گیا. اسی طرح حضرت
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا کہ ملائکہ ان کے گوشت کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہے. ان کے گوشت کو آگ کی کینچی سے ملائکہ کاٹتے چلے جا رہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے بڑا سخت بدبودار نہایت گندگی والا, اور اس میں سے شور کی آواز ہے, اس میں سے فریاد کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے آقا دو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جواب دیا گیا کہ یہ عورتیں ہیں, اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اچھے اچھے لباس پہنتی تھیں, ناجائز کاموں پر گھر سے نکل کر روانہ ہو جائے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بدکاری کی غرض سے گھر سے نکلا کرتی تھیں, اچھے سے لباس پہنا کرتی تھی تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں محبوب بن جائیں, اس نیت کے ساتھ دکھانے کے لیے. تو خالق کائنات نے یہ عذاب ان پر مسلط فرما دیا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ آدھا بدن ان کا نہایت خوبصورت اور آدھا بدن انتہائی درجے کا بدصورت ہے. ان لوگوں نے آب حیات کے اندر غسل کیا تو تمام بدن ان کا خوبصورت ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ آدھا بدن غلیظ تھا, آدھا صحت مند تھا. ان کو آب حیات کے اندر غسل دیا گیا, دھویا گیا, نہلایا گیا, اور آب حیات میں غسل دینے کے بعد ان کا جسم سارے کا سارا درست ہو گیا اور ان کی بدسورتی جاتی رہی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے, لیکن اچھے کاموں کے ساتھ کبھی کبھی ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتے تھے, کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے تھے. تو خالق کائنات نے اپنے فضل سے ان گناہ گاروں کو آب حیات میں غسل دے کر ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کر دیا. فضل کریں تھے بخشے جان میں ورگے منہ کالے, عدل کریں تھے پھر پھر کمبن کچیاں شانہ والے, فضل کریں تھے بخشے جان میں ورگے منہ کالے. اسی طرح اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرے گا, قوم لوط جیسا عمل سمجھتے ہیں نا, بدکاری, مرد کی مرد کے ساتھ بدکاری. آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرے گا, میری امت میں سے جو شخص یہ کام کرے گا, اب کیا ہوگا, اس کو گھسیٹ کر اس کی قبر قوم لوط کی طرف اس شخص کو پہنچا دے. وہ شخص اپنی قبر میں نہیں رہتا, دفن کرنے کے بعد اس کی قبر سے اس کو نکال دیا جاتا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کو گھسیٹ کر اس کی قبر قوم لوط کی طرف پہنچا دے گی, اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی لوط کی قوم کے ساتھ ہوگا, ایمان والوں کے ساتھ. خدا اس کو کھڑا کرنا بھی دوبارہ نہیں. چنانچہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک مقام پر مرا. تاریخ ابن عساکر, ایک شخص ایک مقام پر مرا اور اسے اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ مرا. تیسرے دن اس کی قبر کھوجی گئی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کھوجی گئی تو دیکھا کہ کل تختے درست سے, جو قبر کے تختے ہوتے ہیں میت کے اوپر جو رکھے جاتے ہیں وہ پورے اور درست ہیں, اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے, لیکن اندر سے وہ تختے, ایک تختے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اندر سے میت غائب. سمجھتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا حال دریافت کیا. انہوں نے جواب دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے وہ شخص اپنی قبر میں رہتا ہی نہیں, اس کی قبر کھینچ کر اس شخص کو اٹھا کر وہاں پھینک دیتی ہے کہ جہاں لوط علیہ السلام کی قوم, بدکار قوم جو ہے وہ وہاں جہاں دفن کی گئی, اس قوم کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے. اور قیامت کے روز اسی یعنی قوم کے ساتھ اس لوطی کا, لواطت کرنے والے کا اسی قوم کے ساتھ حشر ہوگا کہ جس قوم پر اللہ پاک نے عذاب اسی گناہ کے سبب مسلط فرما دیا, اور پوری کی پوری قوم یعنی اٹھا کر بلندیوں سے اٹھا کر اس قوم کو زمین پر پٹک دیا گیا تھا, ہلا کر دیا گیا تھا. اسی طرح ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلہ کے پاس گیا, وہاں ایک قبر تھی, اثر کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ قبر پھٹ گئی. میرے دیکھتے دیکھتے وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا, اس کا سر گدھے کا تھا, بڑی اہم قابل غور روایت. اچانک سر اس نے قبر سے نکالا, سر نکالا, قبر پھٹی, دیکھا کہ اس کا سر گدھے کا سر ہے
اور پورا جسم اس کا آدمی کا جسم ہے، اور اس نے 3 بار گدے کی طرح ہینگ ہینگ کر آواز نکالی، 3 بار گدے کی طرح آواز نکالی، اور اس کے بعد وہ شخص قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی، قبر پھٹی، سر باہر نکلا اس مردے کا کہ جس کا سر گدے کی طرح تھا، باقی سارا جسم انسان کا سار نہیں ایسا تھا۔ پھر اچانک وہ قبر 3 بار اس نے گدے کی طرح ہینگا، آواز نکالی، پھر قبر میں گھسا، قبر بند ہو گئی، پھٹی ہوئی قبر دوبارہ آپس میں مل گئی۔ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے تجسس پیدا ہوا یہ شخص کون ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور دنیا میں کیا کرتا تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو شراب پیا کرتا تھا اور شراب پینے کا گھنونا گناہ کیا کرتا تھا، اور اس کی ایک ماں تھی، جب ماں اس کو نصیحت کرتی کہ بیٹا یہ شراب جلدی کی گئی کہ نہ پیا کرو، تو وہ ہمیشہ ڈانٹ دیتا تھا اپنی ماں کو اور کہا کرتا تھا کہ مائی تجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت گدے کی طرح ہینگتی رہتی۔ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تجھے کہ ہر وقت گدے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدے کی طرح پکارتی رہتی ہے، گدے کی طرح ہر وقت بولتی رہتی ہے، تو چپ ہونا نہیں جاتا۔ ماں کو ڈانٹ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے اس شخص کی اس بدقولی کے سبب خالق کائنات میں مرنے کے بعد جو ماں کو گدی کہا کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کا سر گدے کا بنا دیا، اور یہ سازاب تھا کہ جب بھی اثر کا وقت آتا اس وقت اس کی قبر پھٹتی تھی، وہ نکلتا گدے کے سر والا 3 بار آواز نکالتا، پھر قبر میں گھس جاتا اور قبر دوبارہ اس رابط میں ہٹ جاتی۔ اس میں 2 پہلو، ایک شراب اور دوسرا ماں کی بے ادبی، ماں کی گستاخی، خالق کائنات نے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد کو غسل دینے کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا کہ آئیے فلاں شخص مر گیا ہے، اس کی مسجد کو غسل دے دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب غسل دینے لگا اور اس کے چہرے سے میں نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کی گردن کے اوپر سانپ لپٹا ہوا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، لوگوں نے بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی گردن سے سانپ لپٹا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے صحابیوں کو برا کہا کرتا تھا، مصطفیٰ کے یاروں کو برا کہا کرتا تھا، اور صحابہ کا ادب نہیں کرتا تھا، احترام کی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زیاد کے سمجھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے اسمت ابادانی سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک میدان میں گیا اور ایک گرجا دیکھا، اور دیکھا کہ اس کے حجرہ میں ایک پادری بیٹھا ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک عجیب چیز جو تم نے دیکھی ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ اس نے بیان کیا اور کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک سفید چڑیا شتر مرغ کے برابر اس پتھر کی چٹان پر بیٹھی، اس نے قید کی اور ایک سر پھر پنڈلی نکلی، جب قید کرتی تھی تو کسی عزب پر تو وہ عزب فوراً دوسرے عزب سے مل جاتا تھا، یہاں تک کہ ان اعضاء سے ایک مرد بیٹھا ہوا تیار ہو گیا، یعنی شتر مرغ کے برابر ایک چڑیا ایک چٹان پر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھی ہے، اس نے قید کی، ایک پنڈلی نکلی، پھر قید کی، پھر دوسرا عزب نکلا، پھر قید کی، بازو نکلا، قید کی، پھر دوسرا بازو نکلا، یہاں تک کہ ظاہری اعضاء جب سارے نکل آئے اور مکمل ہو گئے تو وہ اعضاء آپس میں مل گئے اور ایک شخص ایک مرد کا جسم وہاں بن گیا۔ اور جب اٹھنے کا قصد کیا تو چڑیا نے چونچ ماری اور ایک ایک عزب کر کے اس کے تمام اعضاء کو کھا گئی۔ وہ اٹھنے لگا، اس پادری نے یہ قصہ بیان کیا، اٹھنے لگا، چونچ ماری، اس کے بازو کو کھا گئی، دوسرے بازو کو کھا گئی، اس کی ٹانگوں کو کھا گئی، اس کے سر کو کھا گئی، اس کے دھڑ کو کھا گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور یہ واقعہ ایک بار نہیں بلکہ کئی دن تک برابر ہوتا رہا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا یقین ہوا، اور یقین ہوا کہ اس بدن کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے پرندے، میں تجھ کو خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو ذرا ٹھہر جا، میں اس آدمی سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے ہم کلامی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب جس پر مسلط کیوں ہوا، کہ یہ جانور یہ پرندہ کیا کرتا ہے، تیرا بازو نکلتا ہے اندر سے، اس کی کیا کے اندر سے تیری ٹانگیں نکل آتی ہیں، تیرا دانت نکل آتا ہے، تیرے اعضاء نکل آتے ہیں، پھر وہ مل جاتی ہیں، تو اٹھنا چاہتا ہے، وہ پھر اپنی چونچ مارتی ہے، تجھے کھا جاتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے۔ یہ عذاب کئی دن سے میں تجھ پر دیکھ رہا ہوں، اور پرندے تجھے خدا کا واسطہ ہے ذرا ٹھہر جا، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب اس کو کیوں ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ مجھ سے بیان کرے۔ وہ اس پادری نے کہا کہ اللہ پاک نے اس چڑیا کو زبان دی اور وہ نہایت فصیح زبان میں وہ چڑیا مجھ سے گفتگو کرنے لگ گئی، اس نے مجھ سے کلام کیا اور عربی میں کہا فصیح زبان سے عربی میں کہا
کہ سارا عالم میرے رب کی ملکیت ہے، اس کی ہمیشگی ہے، وہ کل چیزوں کو فنا کرتا ہے لیکن خود فنا نہیں ہوتا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کو فنا نہیں ہے. میں ایک فرشتہ ہوں. اس چڑیا نے کہا، شکر مور کے برابر کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور خدا نے مجھے اس کے اوپر مقرر کر دیا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. پھر میں نے کہا کہ اے مرد گناہ گار تو کون ہے؟ اس مرد سے سوال کیا جس کے عذاب بکھرتے تھے پھر جڑتے تھے، عذاب میں مبتلا تھا. پوچھا کہ تو کون ہے؟ تجھے کس سبب سے یعنی اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو قتل کرنے والا بدبخت انسان، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے مولا علی شیر خدا ابن ملجم کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ ابن ملجم، کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. اور پھر جب میں قتل کیا گیا اور اللہ کے سامنے میری روح پیش کی گئی تو مجھ کو میرا نامہ اعمال دیا گیا. اس میں سب کچھ نیکی و بدی لکھی تھی جو میں نے کی تھی جب سے میری ماں نے مجھ کو پیدا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے تک. اور پھر خالق کائنات نے مجھ پر یہ فرشتہ مقرر کر دیا اور مجھ پر میرے عذاب کے واسطے قیامت تک خالق کائنات نے اس فرشتے کو مقرر کروا دیا. اب قیامت تک یہی عذاب مجھے ہوتا رہے گا. اس کے بعد چڑیا نے چونچ ماری اور اس کے ہر عضو کو کاٹ کاٹ کر کھا لیا اور اڑ گئی. اور اس روایت کو یعنی اور بھی راویوں نے اور ابن اساکر نے، ابن نجار اور دیگر اور راویوں نے بھی اس کو نقل کیا. یعنی اس میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال اگر اچھے ہوں، ایک عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ سے ضائع ہو جائے. اور اگر بدی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انسان تائب نہیں ہوتا، معافی نہیں مانگتا، تو پھر مرنے کے بعد اس کو اس طرح خالق کائنات عذاب سے مسلط کرواتا. جہاں میں ایک بات رکھتا ہوں کہ انسان کا جسم مرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. جو روح زندہ رہتی ہے، اور روح اگر انسان بدیاں کرتا رہے تو روح بدکاری میں مبتلا رہے گی، وہ روح عذاب میں مبتلا رہے گی. اور اگر انسان نیک اعمال کرے گا تو روح اچھی ہوگی، پاکیزہ ہوگی. اور پھر مرنے کے بعد جو لوگ قبر کے عذاب میں دیکھے گئے کافی لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح لوگوں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی یعنی انسان کا جسم مرتا ہے مگر روحیں زندہ رہتی ہیں، روحوں کو موت نہیں آتی. تو مرنے کے بعد روحوں کی اچھی حالت اور بری حالت اور ساتھ کچھ یہ طرح کے واقعات، اس طرح کے واقعات. اور اس کے بعد یہ کہ وہ باتیں کہ جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں کہ وہ باتیں، وہ اعمال کہ جن کو زندگی میں بجا لانے سے اللہ پاک انسان پر یہ عذاب اٹھا دیتا ہے، ان اعمال کا بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قبر کا خوف عطا فرمائے. ساری کائنات ہمیں اپنے ڈر کی کیفیات ہمارے دلوں میں پیدا کرے تاکہ جب ہماری زندگی ہم سے لے لی جائے واپس تو خالق کی کائنات کے حضور اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم اس کے انعامات کے مستحق قرار دیں. اللہ ہمارے کو شکر فرمائے. ہماری گھبرائے گا جگ کلیاں چڑے دل جائے گا بچ قبر جی
کملی والا آئے گا تو لا الہ الا اللہ اے سب سے گنبد والے جب وقت بگڑی ہے میری قسمت قسمتی کو بنا دینا آقا قسمتی کو بنا دینا بس یہی بنا سے بولے یہی بولے سب قسمتی کو بنا دینا قسمتی کو بنا دینا قسمتی کو بنا دینا قسمتی کو بنا دینا ہمارا عقیدہ ہے حضور کی نگاہ قسمتیں بناتی ہے جن کے مقدر چمکتے نہیں نگاہ مصطفیٰ ان کی قسمتیں چمکاتی ہے نگاہ مصطفیٰ ان کے مقدر چمکاتی ہے توجہ مصطفیٰ ان کے مقدر ان کی قسمتوں کو چمکاتی ہے اور جس کو جو سوال ہو پانا مصطفیٰ سے پورا ہوتا ہے جھولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا جھولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا آتا ہے تمہیں شاہ مشکل میں عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب سے گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت کتنی بڑی حقیقت ہے کہ میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا گھبراؤں گا جب تنہا گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے
نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور بگڑی ہے میری قسمت قسمتی کو بنا دینا 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 جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا آقا جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا جوڑیاں سیلان بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یوں کہیں کہ جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا اب جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا آتا ہے تمہیں آقا مشکل میں عطا کرنا آتا ہے تمہیں آقا مشکل میں عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا بگڑی ہے میری قسمت قسمتی کو بنا دینا قسمتی کو بنا دینا جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا ہے جولی ہے میری خالی کچھ نام خدا دینا آتا ہے تمہیں شاہ مشکل میں عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آپ ذرا قبر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں آنکھیں بند رکھیں اور یہ تصور کریں کہ ہمیں دفن کر دیا گیا ہے تختے لگا دیے گئے مٹی ڈال دی گئی اب کون ہے جس کو صدا دیں جو اپنے تھے وہ بھی چلے گئے اب کون ہے جس کو صدا دیں
جو اپنے تھے وہ بھی چلے گئے، بیگانے تھے محبتوں کے دعوے کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، سب سے بڑا رشتہ ماں کا تھا وہ بھی چلی گئی، عظیم رشتہ باپ کا تھا وہ بھی چلا گیا، بھائی محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، سب جا رہے ہیں اور قدموں کی چاک آ رہی ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب اندھیرا ہے، تنہائی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، چند لمحوں میں فرشتے آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے اور بٹھا کر کہیں گے اٹھ بتا دنیا سے کیا لے کے آیا، بتا کیا لے کے آیا، کیا نیکیاں لایا ہے، سب چھوڑ چکے ہیں، تنہائی ہے، تختے ڈال دیے گئے ہیں، منو من مٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی، اب ہوا نہیں آ سکتی، کہیں سے روشنی نہیں آ سکتی، کہیں سے روشنی نہیں آ سکتی، اگر چیخ اٹھے تو چیخ کی آواز باہر نہیں جا سکتی، یہ وہ خبر کا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تصور کریں کہ اس قبر کے اندھیرے میں کون آتا ہے، ماں چھوڑ سکتی ہے، باپ چھوڑ جاتا ہے، آتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کملی والا آتا ہے، مصطفیٰ آتا ہے، آؤ آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر لو آقا وہ لمحے جب وہ زندگی کی بڑی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہم قبر اندھیری کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، یہ جوانیاں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ حسن جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ توانائیاں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ ظاہری نام و نمود، یہ شان و شوکت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ جاہ و جلال جس پہ ہم ناز کرتے ہیں مٹی ہو جائے گا، سب خاک ہو جائے گا، سب مٹی ہو جائے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک چیز کام آئے گی وہ آپ کی نسبت ہوگی، وہ آپ کا تعلق ہوگا، آقا وہ آپ کا آنا ہوگا جو کام آئے گا۔ آئے آپا سے آج ہی عرض کریں کہ آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا وہاں شام، امداد میری کرنے آ جانا وہاں، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا، جب وقت نظائے اور پھر کہیں کہ بگڑی ہے میری قسمت، بگڑی کو بنا دینا،
گھبرائے گا جگ کلیاں چڑی ڈل جائے گا بچ قبر جی گھبرائے گا اٹھ کملی والا آئے گا
اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے.
میری دھڑکن کن بولے اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ ومولانا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك ومولانا محمد من اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على الابرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب کائنات ہم سب کے قلب پر کرم فرما.
رب کائنات ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما. رب کائنات ہماری اس زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور رب کائنات ہماری اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مولا ہمارے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مولا ہمارے ایک ایک ثانیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہماری ایک ایک درد کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہمارے ذکر کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان لمحوں کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا لے. مولا جو دنیا سے کٹ کر، دنیاوی تعلقات سے کٹ کر، دنیاوی مفادات سے کٹ کر، دنیاوی دھندوں سے کٹ کر، اپنے آرام سے منہ موڑ کر، نرم و گداز بستروں سے منہ موڑ کر، مولا یہ جو لمحے تیرے لیے وقف کیے ہیں، جو تیرے ذکر کے لیے وقف کیے ہیں، جو تیری محبت میں تیرے لیے وقف کیے ہیں، رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات اس ذکر کا صدقہ رحمتوں کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں کرم کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں بخشش کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں عنایات کے بادل اتار دے. رب کائنات ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہمیں اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہمیں اپنے فضل کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہم روح سے آئے، مولا ہم خطا کار ہیں، مولا ہم گناہ گار ہیں. رب کائنات کوئی نیکی پلے نہیں ہے، کوئی عمل پلے نہیں ہے. تیرے فضل کا آسرا ہے مولا، فضل عطا کر. تیرے کرم کا آسرا ہے مولا، کرم عطا کر. تیری رحمت کا آسرا ہے مولا، رحمت عطا کر دے. مولا رحمت عطا کر دے. مولا تیری بھیک کا آسرا ہے ہمیں بھیک عطا کر. تیری خیرات کا آسرا ہے مولا، خیرات عطا کر. تیری مسکراہٹ کا آسرا ہے مولا، مسکراہٹ عطا کر دے. مولا تیرے قرب کا آسرا ہے قرب کی بھیک عطا کر. مولا تیری توجہ کا آسرا ہے توجہ عطا کر. رب کائنات ہمیں تم اپنا قرب عطا فرما. رب کائنات ہمیں اپنا قرب عطا کر. رب کائنات ہمیں اپنی توجہ عطا کر. مولا ہمیں اپنی توجہ عطا کر. رب کائنات اپنی توجہ عطا کر. رب کائنات اپنی رحمت کے حصے وافر عطا کر. رب کائنات اپنے کرم کے صدقے میں مولا ہماری لاج رکھ لے. رب کائنات ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا جہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹانا، مولا جہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹانا. مولا محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی بھر دے. مولا محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی بھر دے. محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی بھر دے. اس سے بڑا واسطہ تیری بارگاہ میں مخلوق میں نہیں ہے. مولا تیری مخلوق میں اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں. مولا تیری مخلوق میں تیرے محمد سے بڑا کوئی نہیں. مولا ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس کا واسطہ قبول کر. مولا ہمارے یہ رحمتوں کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے. ہمارے لیے کرم کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے لیے کرم کے دروازے کھول دے. مولا تجھے کملی والے کا واسطہ، تجھے کملی والے کا واسطہ، تجھے پیارے کملی والے کا واسطہ. مولا تجھے تیرے محمد کا واسطہ، تجھے کملی والے کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کی زلفوں کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے سینے کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے قدموں کا واسطہ. رب کائنات دامن محمد کا صدقہ ہم کو بھی اپنے دامن میں لے لے. اپنی رحمت کے دامن میں لے لے. اپنے فضل کے دامن میں لے لے. اپنے کرم کے دامن میں لے لے. مولا یہ تیرے محبوب امت، تیرے محبوب کے امتی، مولا تیرے محبوب کے گنہگار امتی اپنا آرام چھوڑ کر تیرے ذکر کے لیے ہے. مولا ان کا ذکر قبول کر لے. مولا ان کا آنا قبول کر لے. رب کائنات ان کا آنا قبول کر لے. رب کائنات ان کا ایک لمحہ قبول کر. رب کائنات نرم و گداز بستر چھوڑ کر آئے ہیں. مولا تو ان کی قبروں کو مولا نرم و گداز بنا دینا. رب کائنات ہمارے حال پر لطف و کرم فرما. مولا ہماری قبروں کو منور کر دینا. مولا اپنے جلووں سے ہماری قبروں کو منور کر دینا. مولا ایمان کی موت عطا کرنا. مولا ایمان کی موت عطا کرنا. ہمیں خبر نہیں کون سا لمحہ ہمارے جسم سے روح کو نکال کے لے جائے. مولا جب روح کئی بارگاہ میں جائے تو شرمندہ کرو. جب کیا بدلے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے تو مولا جب تو کہے میرے بندے میرے لیے کیا لایا ہو تو مولا ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو. ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو. اور ہم پکار کر کہے مولا دیکھ دنیا سے محمد کی محبت لائے، مصطفیٰ کی محبت لائے، حضور کی محبت لائے، حضور
کا قرب لائے ہیں, حضور کی توجہ لائے ہیں. رب کائنات محبت مصطفیٰ کو ہماری زندگی اور آخرت کا سہارا بنا دے, ہمارا سرمایہ بنا دے. مولا جب قبر کے اندر اٹھا کر بٹھایا جائے اور ہم سے پوچھا جائے من ربک من ربک من ربک, رب کائنات اپنے جلووں کی خیرات عطا کر دینا. مولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دینا. مولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دینا. مولا ہمارے سارے سب کو گرم کر دے. مولا ہمیں تو تجھ سے مانگنے کا فکر نہیں. مولا ہم تو مانگنے میں پتہ نہیں کیا کیا گستاخیاں کر دیتے ہیں. مولا ہمارے مانگنے میں غلطی ہو تو معاف کر دینا, ہماری حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا. رب کائنات ہمارے فکر میں غلطی ہو تو معاف کر دینا. مولا اس حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا. مولا کچھ بھی تیری شان کے لائق نہیں, ہماری عبادتیں تیری شان کے لائق نہیں, ہمارے فکر تیری شان کے لائق نہیں. مولا ہمارے فکر تیری شان کے لائق نہیں. رب کائنات ہماری دعائیں تیری شان کے لائق نہیں ہے. رب کائنات تو ہی ہمارا بھرم رکھنے والا ہے. مولا ہمارا بھرم رکھ لے, مولا ہمارا بھرم رکھ لے. مولا دنیا آخرت سے ہمارا بھرم رکھ لے. مولا دنیا آخرت سے ہمارا بھرم رکھ لے. مولا دنیا آخرت سے ہمارا بھرم رکھ لے. مولا حضور علیہ السلام کا آقا کو جہاں کا قرب عطا کر, مدینے کی گلیوں میں چلنا نصیب کر, مدینے کی گلیوں کی خاص نصیب کر, مدینے کی گلیوں کا قرب نصیب کرنا. رب کائنات اپنی ذات کا قرب عطا کرنا. رب کائنات اپنی رحمت کا قرب عطا کرنا. رب کائنات حاضری میں جتنے جو نیک جائز مراد مانگی مولا سب کو عطا کر دے. مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے. مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے. مولا جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما. رب کائنات جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما. رب کائنات جتنی خواتین جتنی بچیاں اس مجلس میں شریک ہے رب کائنات دامن محمد مصطفیٰ کا صدقہ مولا اپنی رحمت کے دامن میں ان کو دے دے, اپنے کرم کے دامن میں دے دے. فاطمہ الزہرا کا صدقہ رب کائنات ان کی ناز عصمت کی حفاظت فرما. رب کائنات ان کی نائر ان کی نیک جائز مرادیں پوری فرما, ان کی خواہشات پوری کر دے. رب کائنات حضرت زینب کا صدقہ عطا کر دے, حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ بھیج دے دے. رب کائنات حضرت شہبازوں کا صدقہ اس کو بھیج دے دے. رب کائنات حضرت سکینہ کا صدقہ بھیج دے دے. رب کائنات حضرت سغرا کا صدقہ اس کو بھیج عطا کر. رب کائنات حضرت عائشہ کا صدقہ بھیج عطا کر دے. رب کائنات حضرت خدیجہ کا صدقہ بھیج عطا کر دے. رب کائنات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لالے میں پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کے حال پر جو کرم فرما. مولا جتنے بوڑھے اس بچت میں شریک ہے رب کائنات سب کو ایمان کی دولت عطا کر, سب کو ایمان کی دولت عطا کر, سب کو ایمان کی دولت عطا کر, سب کو ایمان کی دولت عطا کر. رب کائنات یہ زندگی کی آخری منزل ہے مولا. مولا اپنی رحمت میں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. مولا جتنے جوان شریک ہیں مولا وہ اپنی جوانیاں لے کر کے مولا مجھے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے یہ چند لمحے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے لیے ضبط کر دی. مولا ان کی حاضری کو قبول کر. رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر دے. رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر. مولا جتنے بچے شریک ہیں سب کی حاضری کو قبول کر, سب کی حاضری کو قبول کر. ہم سب کے حال پر لطف و کرم کرنا, ہم سب کے حال پر لطف و کرم کر دے, ہم سب کے حال پر لطف و کرم کر دے. رب کائنات پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرنا, امت مسلمہ کی حفاظت کرنا, پوری امت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر. رب کائنات رات بھر تیرا دشمن کب تیرا دشمن حملہ آور ہو گیا ہے, تیرے نام کا دشمن حملہ آور ہو گیا ہے. رب کائنات اسے شکست سے دو چار کر دے. رب کائنات اہل عراق کو فتح اٹھا کر اہل عراق کے لیے دشمن کے دروازے کھول دے. رب کائنات ان کے جوانوں کی حفاظت کر, رب کائنات ان کی خواتین کی حفاظت کر, رب کائنات ان کے بزرگ کی حفاظت کر, رب کائنات ان کے جذبوں کا بداوا کر, ان کے جذبوں کا بداوا کر, امت مصطفیٰ کے جذبوں کا بداوا کر, امت مصطفیٰ کے جذبوں کا بداوا کر, امت محمد کے جذبوں کا بداوا کر. چھوٹے چھوٹے بچے مولا اسپتالوں میں مولا چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر تیری رحمت سے مدد کی طرف کر رہے ہیں, مدد کی طرف کر رہے ہیں. مولا ان پر کرم کر دے, مولا ان کو حفظ و امان عطا کر, مولا ان کو ان کی خواتین کو مولا تو جانتا ہے ماں اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیتی, ماں کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کے ساتھ اٹھا اٹھا کر سوتی رہے. مولا ان ماؤں پر کرم کر دے, ان بچوں کی حفاظت فرما. مولا تشریف والا
مولانا یہ کشمیری مولانا کشمیری بچوں پہ کرم کر، کشمیری نوجوانوں پہ کرم کر، کشمیری قوم پر کرم کر دے، مولانا کے لیے بھی فتح و نصرت کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بھی کرم کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بھی نجات کے دروازے کھول دے، امت مصطفیٰ اسلام کا سورج شروع کر دے، اسلام کی عظمت کا سورج شروع کر دے، اسلام کی عظمت کا سورج شروع کر دے، اسلام کے انقلاب کا سورج شروع کر